Ours was not a campaign, but rather an incredible and great movement. Good evening and welcome to Tonight with Faryad. Donald Trump, امریکہ کے نئے صدر. دنیا کہاں تک تبدیل ہو جائے گی؟ Let's take a look at the headlines tonight. ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن شاہد خان کا وزیر اعظم نواز شریف اور امریکی صدر کے درمیان رابطے میں اہم کردار. وزیر اعظم نواز شریف اور امریکی صدر کے درمیان کیا بات ہوئی؟ امریکی صدر اور وزیر اعظم کے درمیان رابطہ پاک امریکہ تعلقات کے لیے کتنا اہم ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دور صدارت کیسا ہوگا؟ پوچھیں گے امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن شاہد خان سے. And a very warm welcome to this show. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانے والے ہیں. ان کی انتخابی مہم انتہائی ہنگامہ خیز اور متنازع رہی ہے. اس لیے ان کے دور صدارت کے حوالے سے بھی کافی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ خدشات صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ امریکہ سے باہر بھی ان کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا ہے. حلف اٹھانے سے قبل ہی ان کے روس سے تعلقات CIA کی رپورٹس کے حوالے سے تنازعات منظر عام پر آ رہے ہیں. میڈیا کے ساتھ بھی ان کی جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. 2 روز قبل انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں CNN پر اپنے متعلق جھوٹی خبریں دینے لگایا. Let's watch that now. Any information that turned out to be so false and fake out. I think it's a disgrace. And I say that, and that's something that Nazi Germany would have done and did do. It's a disgrace what took place. It's a disgrace, and I think they ought to apologize to start with Michael Cohen. Since you're attacking us, can you give us a question? Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization You are attacking our news organization. Your organization. Can you give us a chance to ask a question, sir? Go ahead. Sir, can Quiet. you state, Quiet. Mr. President-elect, Go ahead. can you state categorically, She's asking a question. Mr. Don't be rude. President-elect, can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you give us a question? I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. Sir, go ahead. Can you state categorically that nobody... No. مسلمانوں کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر امریکہ میں بھی کافی تنقید ہوتی رہی ہے. ان کی انتخابی مہم اس حوالے سے بہت تلخ رہی مگر فتح کے بعد اپنی پہلی تقریر میں انہوں نے اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ تمام امریکیوں کے صدر ہیں. کیا کہا؟ Let's watch that. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans, and this is so important to me. For those who have chosen not to support me in the past, of which there were a few people, I'm reaching out to you for your guidance and your help so that we can work together and unify our great country. It's a movement comprised of Americans from all races, religions, backgrounds, and beliefs who want and expect our government to serve the people and serve the people it will. پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کچھ عرصے سے خوشگوار نہیں رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد اس حوالے سے اب اور بھی خدشات کا اظہار کیا جاتا رہا. ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا جس سے کافی خدشات دور ہوئے. پاکستانی وزیر اعظم اور امریکی صدر کے درمیان رابطہ کروانے میں کہا یہ گیا کہ کردار ادا کیا امریکی ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن شاہد خان نے. آج ہمارے ساتھ شاہد خان صاحب موجود ہیں. اس حوالے سے رہیں گے بٹ مور امپورٹنٹلی جو مسلمان امریکہ میں موجود ہیں, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور آگے دنیا کو جو خدشات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے وہ کس حد تک جائز ہیں, اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ شاہد خان صاحب فار گیونگ اس ٹائم. A very warm welcome to the show. بہت شکریہ فریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا جنہوں نے مجھے اپرچونٹی دی کہ لوگوں سے میں بات کر سکوں. تھینک یو ویری مچ. شاہد خان صاحب, یہ جو گفتگو ہوئی پرائم منسٹر نواز شریف اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان, اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا کردار تھا, کس حد تک تھا؟
جی بالکل صحیح آپ نے کہا کہ وہ یہ جو ٹیلی فون کال تھی یہ میں نے فیسیلیٹیٹ کرائی تھی، اور اس میں مسٹر ٹرمپ کے آفس نے مجھے اپروچ کیا تھا، اور دے وانٹیڈ ٹو نو لٹل بٹ اباؤٹ دا ریجن اینڈ دا کنٹری. تو میں نے یہ سجیسٹ ان کو کیا تھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے وہ بات کریں تاکہ ایک آئس بریک ہو اور ایک پرسنل کمیونیکیشن کے چینل جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں. سو دے اگریڈ اینڈ دس ہیپنڈ ویری کوئکلی وداؤٹ یوزنگ اینی ڈپلومیٹک چینلس. رائٹ. اور اس میں سنا یہی جو رپورٹ ہوا کہ وہ بڑی خوشگوار ماحول میں بات چیت ہوئی، ایسا ہی ہوا تھا؟ جی بالکل صحیح کہا آپ نے، بہت خوشگوار ماحول میں بات ہوئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانیوں کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں کی. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ڈیٹا پوائنٹ اس میں نیا ریز ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ میں کشمیر کے مسئلے میں اور ریجنل کانفلکٹ میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، جو کہ اس سے پہلے کسی پریزیڈنٹ نے نہیں کہا. ایون دو دے لائک ٹو ڈو دیٹ، لیکن انہوں نے یہ کہا نہیں، اس لیے کہ انڈیا کی خواہش نہیں ہے کہ کوئی بھی فورن کنٹری اس میں میڈیشن میں انوالو ہو، اور اسپیشلی امریکہ سے تو وہ بالکل امریکہ کو نہیں چاہتے انوالو ہونا، امریکہ کی انوالومنٹ نہیں چاہتے. لیکن ہوا یہ کہ جب پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے یہ کہا تو اس کے 2 دن بعد وائس پریزیڈنٹ الیکٹ مائک پینس نے انڈورس کی اس بات کو، اور انہوں نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ اپنا رول پلے کریں گے ریجن میں کانفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے، تو جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا پوائنٹ بن گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہوئی کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ وہ جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہ پرائم منسٹر جو ہیں ان کو وہ امریکہ کے دورے کی دعوت دیں گے اور خود بھی پاکستان کا اسٹیٹ وزٹ پلان کریں گے. بڑی اہم باتیں آپ بتا رہے ہیں. اس کا ایک ٹرانسکرپٹ پرائم منسٹر ہاؤس پاکستان سے جاری ہوا. خبریں یہ آئی کہ وائٹ ہاؤس کو زیادہ پسند نہیں آئی یہ بات کہ یہ جو بات چیت تھی اس کو کیوں پبلک کیا گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو ان پرٹیکولر یہ بات پسند نہیں آئی، who's president elect at the moment, so not in the White House. مگر کیا یہ بات صحیح ہے کہ ان کی ٹیم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا؟ نہیں، اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے. ان کی جو ٹیم ہے اور جس میں صرف 2 لوگ انوالو تھے مسٹر ٹرمپ کی سائڈ سے، اور انکلوڈنگ مسٹر ٹرمپ، ان کو یہ پریس ریلیز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہاؤیور یہ جس طرح سے پریس ریلیز دی گئی یہ کچھ بہتر ہو سکتی تھی. اس میں بہتری کا یہ تھا کہ پرائم منسٹر نے جو ان سے کہا وہ بھی اگر اس پریس ریلیز میں شامل کر دیا جاتا تو زیادہ اس کی ایکسیپٹنس ہوتی. باقی جو پرائم منسٹر ہاؤس کی پریس ریلیز تھی وہ بالکل فیکچول ہے اور تھی، اور جس میں جو مسٹر ٹرمپ نے جو باتیں کی وہ اسی طرح سے باتیں کی اور پاکستان میں. پرائم منسٹر کے حوالے سے اگر آپ ہمیں بریف کر دیں کہ پرائم منسٹر نے کیا کہا تھا. یہ دیکھیے جو پرائم منسٹر جو مسٹر ٹرمپ نے جو جوابات دیے اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں ایک ہی میں نے کہا نا، باقی تو ایک کنگریچولیٹری کال تھی وہ، جس میں پرائم منسٹر نے مسٹر ٹرمپ کو بتایا کہ پاکستان اور یو ایس کے جو تعلقات ہیں سنس 1947 اور کس موقع پر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر کام کیا ایز اے فرینڈ، ایز این ایلائی. اور اس کے بعد انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ ریجنل کانفلکٹ کی بات کی، کشمیر کے ایشو کی بات کی، جو کہ ایک بہت سیریس بون آف کنٹینشن ہے ان دس ریجن. تو سب سے امپورٹنٹ بات تو اس میں یہی تھی کہ جو کشمیر اور انڈیا کے ریفرنس سے جو بات ہوئی. اور ایک جنرل پرسیپشن تو یہ تھی کہ ٹرمپ کیمپ جو ہے وہ کافی زیادہ انڈیا کی طرف ٹلٹیڈ ہے. جو اس کال کے بعد تو یہ ثابت ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ پرسیپشن جو ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اپیرنٹلی مسٹر ٹرمپ وانٹس ٹو پلے اے رول ان دا ریجن ٹو گیٹ دی کانفلکٹ ریزالوڈ، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کریں گے. رائٹ سر، کچھ اور پاکستانی اخباروں میں یہ خبریں بھی بعد میں شائع ہوئی کہ جب معاون خصوصی جو ہیں خارجہ امور کے طارق فاطمی صاحب وہ امریکہ میں گئے
تو ان کی ملاقات نہیں ہو سکی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے ان کی خواہش کے باوجود. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیے فریحہ، اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو مسٹر ٹرمپ کا جو گروپ ہے یہ اس میں زیادہ تر نان پولیٹیکل لوگ ہیں جن کی کوئی ریپبلکن پارٹی میں بھی کوئی اتنی ایکٹیو انوالومنٹ نہیں رہی، اسپیشلی ان کے جو کور گروپ ہے. تو ان لوگوں سے جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ تو آف کورس پاکستان کی کیا کسی اور کنٹری کی بھی نہیں رہی. تو ایز دی تھنگز موو along اور جب اپنا سیٹ اپ ہو جائے گا، اپوائنٹمنٹس ہو جائیں گی، پولیٹیکل لوگ آ جائیں گے، تو آئی ایم شیور پاکستان کے ڈپلومیٹک چینلز اسٹیبلش ہو جائیں گے. تو یہ تو بہت جلدی والی بات تھی کیونکہ اس وقت تو ٹیم ہی نہیں تھی جس سے ہمارے پاکستان کے جو منسٹر ہیں فارن افیئرس کے وہ ان سے ملاقات ہوتی. رائٹ سر، اس وقت جب خاص طور پہ ہم نے کیمپین میں بھی دیکھا ایک خاص تاثر ابھرا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی شخصیت میں. اس کی بہت بڑی وجہ آپ نے خود ہی کہہ دی کہ نہ ٹیم میں اتنی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ خود ان کا کوئی ہے، اور شاید اسی وجہ سے امریکی لوگوں نے ان کو پسند بھی فرمایا. مگر انڈیا کا جیسے آپ نے کہا کشمیر کے اوپر اتنا کھل کر سٹانس لینا، کیا انڈین لابی کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات سے؟ آئی ایم شیور کہ اس کامنٹ کی وجہ سے، اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے نیبرنگ کنٹری کو تو کافی اس میں مشکل کا سامنا پڑا ہے. اور وہ بارہا یہ کہہ چکے ہیں اور یہ سمجھتے بھی ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے ملینز آف ڈالر خرچ کر کے لابنگ کمپنیز ہائر کی ہیں جس کی وجہ سے یہ کال ہوئی. اور دے پولڈ اے فاسٹ آن انڈیا جو کہ انڈیا کو پتہ نہیں چل سکا. دے سیڈ آن اے ٹی وی شو somebody called from انڈیا، اور اس نے کہا، ایک جرنلسٹ نے، انڈین جرنلسٹ نے، کہ اٹ واز اے ڈپلومیٹک کو. لیکن اس میں اتنی کمپلیکیشنز تو تھی نہیں، یہ تو بڑی ایک سمپل اسٹریٹ فارورڈ سی ایک بات تھی. اس میں یہ ضرور ہوا کہ اٹ واز اے سٹیزن ڈپلومیسی، اٹ واز ناٹ انوالوڈ ان ریگولر ڈپلومیٹک چینلز. اور ہم نے بھی یہی سوچا تھا اس وقت اگر ڈپلومیٹک چینلز کو بہت زیادہ انوالو کیا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو انوالو کیا یا فارن آفس کو انوالو کیا، تو وہ ایک بڑی ہی فارمل قسم کی کانورسیشن ہوگی جس میں کوئی 10 لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے، 10 لوگ ادھر بیٹھے ہوں گے، اور اس میں سرٹن ایکسپیکٹیشن وہاں سے ہوں گی، سرٹن ایکسپیکٹیشن یہاں سے ہوں گی. تو وہ ایک جو پرسنل ریپو وہ اس میں بننے کے چانسز کم تھے. تو دس از دا ریزن وی ڈیسائیڈڈ کہ اس کو اس طرح سے کیا جائے. اور اس میں جو پرائم منسٹر کے قریب ترین جو ساتھی ہیں ان کی ٹیم میں، ان کا میجر رول ہے. انہوں نے پرائم منسٹر سے یہ کہا اور پرائم منسٹر کائنڈلی ایگریڈ کہ یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. سر آن بہاف آف پاکستان ویری ویل ڈن ٹو یو اور باقی جو بھی اس میں انوالو تھے، بٹ ان پرٹیکولر یو. ہم وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد مزید بات ہوگی. ٹرمپ بہت سارے معاملات پر گھبرا گئے مسلمان اور پاکستانی، کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ اسی طرح کے صدر ثابت ہوں گے؟ آفٹر اے بریک کیپ واچنگ ٹونائٹ ود فریہ. اینڈ ویلکم بیک. شاہد احمد خان ہمارے خصوصی مہمان ہیں آج. شاہد صاحب، جو ایک تاثر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پرسنالٹی کا، جس پہ بڑی تنقید بھی ہوئی، خاص طور پہ جو امیگرینٹس تھے ان کی طرف سے بڑی تنقید ہوئی، کیا واقعی اسی قسم کی ڈریکونین پالیسیز لے کے چلیں گے آپ کے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے اس میں پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ امریکن پالیٹکس میں ود دی ڈیموکریٹک پارٹی. میں سیکرٹری کلنٹن کا سروگیٹ اسپیکر اور ان کی نیشنل ٹیم کا ممبر تھا. تو ہم لوگوں نے جو جس طرح سے ہماری کیمپین تھی وہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے وکٹری. انفارچونیٹلی دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. مسٹر ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی ان سے امریکن انٹیلیجنسیا جو وہ کافی اپسیٹ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مائنورٹی کمیونٹیز تھی دیٹ انکلوڈنگ ہسپینک امریکن، جب انہوں نے کہا کہ میکسیکو کے بارڈر پہ وال بنائیں گے، اور مسلم امریکنز بھی کافی کنسرنڈ تھے. اب یہ ان کی جو اس کے بعد جو اسٹیٹمنٹس آنی شروع ہوئیں جب الیکٹ ہو گئے اس کے بعد، تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایک اپنے ووٹرز کی موبلائزیشن کے لیے انہوں نے وہ لائن لی تھی. اس میں صداقت کا کوئی عنصر نہیں ہے. امریکہ از اے ویری انیوژول کنٹری ان اے وے کہ
کوئی ان کو میلٹنگ پاٹ کہتا ہے, کوئی ٹاس سیلڈ کہتا ہے, لیکن یہ ہے کہ پیپل لیو ٹوگیدر, اور امریکہ بنانے میں تمام امیگرینٹس کا ہاتھ ہے. ایون اب آپ دیکھ لیجئے کہ نوبیل پرائز جو ملے امریکہ کو 5 یا 6 یا 7, اس میں سے میکسیمم پرائز جو ہیں, میکسیمم نوبیل پرائز ونرز جو ہیں وہ امیگرینٹس ہیں. تو یہ تو امیگرینٹس کا ایک بہت بڑا رول ہے اس سوسائٹی میں, اور دے آر شائننگ اسٹار, دے آر امپلائرز اینڈ دے کریٹ جابس. تو وہ ایز از تو امیگرینٹس کے خلاف وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ اگینسٹ یہ امریکن اسپرٹ کے خلاف ہے. اینڈ دی سیکنڈ پارٹ از وین یو آر الیکٹڈ پریزیڈنٹ, تو امریکہ کا جو سسٹم ہے, جو چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے, اور اس میں پریزیڈنٹ کا جو آفس ہوتا ہے از اے یونیفائڈ آفس. پریزیڈنٹ 325 ملین لوگوں کا پریزیڈنٹ ہے. اس کے بعد جو لیجسلیٹو برانچ ہے جس میں سینٹ اور ہاؤس ہے, وہاں پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکن دے فائٹ, اینڈ if there is a serious conflict like پچھلی مرتبہ اوباما کیئر کے بارے میں ہوا تھا, تو then the legislative branch is there, then you go to Supreme Court. تو پریزیڈنٹ کا کام ہی یہ ہے to be a uniter not a divider. میرا نہیں خیال ہے کہ مسٹر ٹرمپ کوئی ایسی بات کریں گے کہ جس سے امیگرینٹس کا ایک تاثر, امیگرینٹس میں تاثر پیدا ہو کہ یہ ہمارا پریزیڈنٹ نہیں ہے. تو I think he will be okay. کیچ 22 نہیں ہو جائے گا, کیونکہ آلریڈی بڑی ڈیوائیڈڈ سمجھتی ہے اس وقت اپنے آپ کو امریکن نیشن. اگر آپ ان کے تبصرے دیکھیں, اس میں ایک طبقہ تو پہلے ہی پسند نہیں کرتا ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی جو ان کی آؤٹ گوئنگ بڑی اسٹرانگ پالیسیز ہیں یا اسٹیٹمنٹس ہیں. تو اگر وہ اپنے اسینشل ووٹر کو بھی ناراض کر دیں گے بائی ناٹ کیرنگ آؤٹ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے, تو پھر تو وہ ایک بڑے انپاپولیرٹی کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس کیچ 22 میں وہ پھنس نہیں جائیں گے کہ انہوں نے اپنے جو ان کا اسینشل ووٹر ہے اس کو خوش کرنا ہے, تو کسی حد تک وہی ڈیلیور کرنا ہے جو کہا ہے, کیونکہ باقی لوگ تو ان سے پہلے ہی ناراض ہیں. اس بات کی پاسبلٹیز ہیں, آپ نے بالکل صحیح اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اگر جو ان کے 3-4 جو انہوں نے کیمپین میں وعدے کیے تھے اگر وہ پورے نہ کر سکے, تو جن لوگوں نے اس بنیاد پہ انہیں ووٹ دیا تھا وہ کیا سوچیں گے. اٹس اے گڈ کویسچن اور اٹس اے ہیوج کنسرن. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ میں جابز واپس لے کر آنا بہت مشکل ہے, کیونکہ جو فری انٹرپرائز سسٹم ہے اس میں جابس تو جہاں پر کم کاسٹ پہ کام ہو رہا ہو اس طرف خود ہی موو ہو جاتی ہیں, ان کو واپس لانا ایک چیلنج ہے. جو وال بلڈ کرنی کا انہوں نے کہا تھا میکسیکو کے بارڈر پر, وہ بھی جو بلینز آف ڈالر کی اس میں جو انویسٹمنٹ ہے اور جو اس کی کاسٹ ہے وہ میکسیکو تو نہیں دے گا, تو امریکن ٹیکس پیئرس تو اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاؤ ایور کسی بھی کنٹری میں ایک بارڈر سیکورٹی سسٹم تو بہرحال اسٹیبلش ہونا چاہیے, تو کوئی نہ کوئی اس کا وہ طریقہ بنائیں گے. جو جابز اگر وہ لانے کی بات کریں گے تو سب سے زیادہ جابز اگر سروس انڈسٹری میں واپس بھی آئیں تو وہ انڈیا سے واپس آئیں گی, تو موسٹ لائکلی اس کے ہونے کے بھی چانسز کم ہیں. ہاؤ ایور امریکہ کا جو ایک جو فلاسفی ہے کارپوریٹ امریکہ کی, میرا خیال ہے اس میں وہ لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے, جس میں کنٹریز کے ساتھ B2B بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ بنائیں گے, اور امریکہ میں جو اس طرح نئی جابز نئی ڈیفینیشن سے کریٹ ہوں گی. جیسے ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا, ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, جیک ما کو انہوں نے بلایا تھا Alibaba.com, تو جیک ما نے کہا کہ میں امریکنز کے لیے 1 ملین جابز کریٹ کروں گا. اسی طرح کل انہوں نے ڈماس جو دبئی کی کمپنی ہے کنسٹرکشن کمپنی, اس کے CEO کو بھی بلایا ہوا تھا, اور اس طرح سے کوئی جوائنٹ وینچرز کر کے وہ اور نئے سکل سیٹ کے ساتھ لوگوں کو سکھا کر نئی جابز کریٹ کریں گے. پرانی جابز میں ذرا جو ہو وہ اس میں مسئلہ ہو جائے گا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہلری کلنٹن کو وہ انڈائٹ کریں گے سرٹن چیزوں میں, اس سے بھی وہ بھی ناممکن ہے, اس سے بھی وہ بیک ٹریک کر جائیں گے. اوباما کیئر کی جہاں تک بات ہے, اس میں تو چینجز تو ریکوائرڈ ہوتی ہیں ہمیشہ, جب بھی کوئی نئی پالیسی نئی پلانز بنتے ہیں تو سرٹن چینجز اس میں ہوں گی. مکمل یہ نہیں ہوگا کہ اوباما کیئر کو وہ ڈمپ کر دیں.
تو آئی تھنک ایز لانگ ایز لوگوں کی لائیولیہڈ بہتر ہو جائے, جہاں پر جابس نہیں ہیں, جہاں پر لوگوں کا لائیولیہڈ جو ہے وہ چیلنجز سے گزر رہے ہیں, تو آئی تھنک ووٹرز ول بی اوکے. Right. So let's come to Hillary Clinton's campaign now. واقعی آپ نے صحیح کہا کہ لگ یہ رہا تھا یہ ایک جیتی ہوئی کیمپین ہے. ایک موقع پہ تو لگ رہا تھا کہ مقابلہ ہی نہیں ہے. تینوں ڈیبیٹس میں ہیلری کلنٹن صاحبہ لیڈ کر رہی تھی. میڈیا کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ جیت جائیں گی. کیا وجہ ہوئی, کیا ان کی, اور جو کیمپین تھی وہ فوکس تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرانا ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے امریکن ڈریم بچانی ہے. لیکن کیا ہوا, امریکن ڈریم فیل ہو گئی, ہیلری کلنٹن صاحبہ کی انڈیویجول غلطیاں تھیں, سکینڈل آ گیا, یا لوگوں نے بس سمجھا کہ ہم نے اب سیاستدانوں کو ریجیکٹ کر دینا ہے؟ دیکھیے پوری دنیا میں اس قسم کا ایک ٹرینڈ آیا ہوا ہے جسے پریزیڈنٹ اوباما نے کچھ عرصہ پہلے جس کو انہوں نے کہا کہ سوڈو نیشنلزم. اس میں دنیا میں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ چند کنٹریز کی اگر آپ مثال لیں, آپ کے نیبرہڈ میں جو انڈیا ہے وہاں دیکھ لیجئے, بریکسٹ ہوا اس کو دیکھ لیجئے, فلپینز میں جو ہوا, جاپان میں جو ہوا, ساؤتھ کوریا میں, تو پیپل آر لوکنگ فار مور اسٹرانگ نیشنلسٹ لیڈر جو کہ انٹراورڈ ہو, جو اب صرف اپنے لوگوں کی طرف اپنے لوگوں کا خیال کرتے ہوں اور فورن پالیسی سیکنڈری ہو ان کے لیے. تو وہ وہ جو ایک ویو آئی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھیے امریکہ بھی اس ویو میں آ گیا ہے. ایک موقع پر یہ بات ہو رہی تھی کہ اس گونا بی اے سیکنڈ بریکسٹ, لیکن جو پولسٹر تھے ہمارے, جو ڈیٹا مینیپولیٹ کر رہے تھے اور جو ڈیٹا کرنچ کر رہے تھے, ناٹ مینیپولیٹ کر رہے تھے, اور جو ماڈل جنہوں نے جو ڈیولپ ہوئے تھے, ان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ میں بریکسٹ ٹائپ کا کوئی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ انگلینڈ ایک بہت چھوٹا ملک ہے اور وہاں پہ ان کے پاس انف ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. However, I must say کہ یہ جو ماڈلز ڈیولپ ہوئے تھے وہ سب کے سب جو ہے فیل ہو گئے. ان ماڈلز پہ جو ان کی پریڈکشنز تھی اس پہ وہ پورے نہیں اترے. ایون دو تو پھر اگر آج ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہے میڈیا سے تو پھر جائز ناراضگی ہے ان کی, کیونکہ پھر اگر جیسے وہ جیت گئے تو پھر تو میڈیا کو سوچنا پڑے گا کہ ان کا انالیسس اور ان کی رپورٹنگ بڑی غلط طرف جا رہی تھی. دیکھیے جو ایک سٹینڈرڈ ہے ڈیٹا انالیسس کا وچ از سائنٹیفک پولز کا, اس کو اب تو چیلنج کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جس طرح سے انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا اس طرح سے نہیں ہوا. لیکن بہرحال ڈیٹا ڈریون کنٹری ہے وہ, جو وہاں پر کچھ بھی ہوتا ہے, ایون اسٹاک مارکیٹ سے لے کر جاب کریشن, اینی تھنگ وچ ہیپن ان دیٹ کنٹری, وہ از اے ڈیٹا ڈریون تھنگ. تو جو ڈیٹا کے بیسس پہ جو انالیسس ہو رہا تھا اس کو تو آپ غلط نہیں کہہ سکتے تھے اس وقت کے حساب سے, لیکن اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ یہی تھا ہوا کہ وہ ڈیٹا کے جو ڈیٹا کے ریزلٹ سے وہ اس طرح سے نہیں آئے جس طرح سے پریڈکٹ کیے گئے تھے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ دی ڈے آف دی الیکشن ٹل آئی ول سے لائک 4:35 PM chances of Hillary Clinton's victory were 88.6%. اور یہ ایک آتھینٹک جو کمبائنڈ ڈیٹا انالیسس کرتے ہیں نیٹ سلور 538.com, ان کی ویب سائٹ پر یہ انفارمیشن آ رہی تھی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہر ڈیبیٹ کے بعد ہلری کلنٹن کا گراف اوپر چلا جاتا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا گراف نیچے آ جاتا تھا. تو لوگ اس میں پھر ڈیموکریٹس میں کمپلسنسی بھی آ گئی, انہوں نے کہا یہ تو جیتے ہوئے ہیں تو ووٹ کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے. تو ملٹیپل فیکٹرز ہیں. آپ کو میں بتاؤں پینسلوینیا میں جہاں پہ جو کہ کنسیڈرڈ ایون دو از اے سوئنگ اسٹیٹ بٹ کائنڈ آف بلو اسٹیٹ, بلو ٹلٹڈ اسٹیٹ, جو ڈیموکریٹک اسٹیٹ, اس میں ایک جگہ سے ایک کاؤنٹی سے ہلری کلنٹن لاسٹ بائی 17,000 ووٹس اور 72,000 registered Democrats did not come out at vote, کیونکہ ایک جنرل پرسیپشن یہ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ ہم تو جیتے ہی ہوئے ہیں, ووٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں. پھر وہ جو ایف بی آئی کے جو چیف کوبی کی جو اسٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ اور ای میلز جو ہیں ان کو ان پہ ہمیں کوئی شک و شبہات ہیں اور وہ ہم ان کو دوبارہ دیکھیں گے. اس کے کچھ دن کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ای میلز جو ہیں وہ ریپیٹیشن ہے, وہ پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں. تو اس کی وجہ سے ووٹرز کافی کنفیوز ہوئے. اور جو ایکچولی سیکرٹری کلنٹن تو یہ سوچتی ہیں کہ جو سیکنڈ اسٹیٹمنٹ
فرام FBI چیف, اس نے زیادہ ان کے جو الیکشنز پہ امپیکٹ کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی نئی چیز نہیں ملی تو اس سے ریپبلکن پارٹی کے اور سو ٹو اسپیک ڈونلڈ ٹرمپ کے مسٹر ٹرمپ کے ووٹر موبلائز ہوئے اور انہوں نے ووٹ کیے آ کر. Right. I'll take a break and right back. Keep watching Tonight with Faria. And welcome back. شاہد احمد خان صاحب, اگر ہم تھوڑا سا پاکستانی کمیونٹی پہ بات کریں, اب کیا مسائل ہے پاکستانی کمیونٹی کے امریکہ میں؟ یہ کہا جاتا ہے کہ انڈین کمیونٹی بہت زیادہ وائبرنٹ ہے, زیادہ بڑی تعداد میں بھی ہے. آپ کی نظر میں کیا کیا مسئلے ہیں اس وقت پاکستانیز کے وہاں پر؟ دیکھیے, پاکستانی امریکن کمیونٹی از اے ویری وائبرنٹ کمیونٹی, اور اب سرٹن دیکھیے بڑے انیوژل ٹائمز ہیں امریکہ میں. یہ آپ دیکھ رہی ہیں جو اس وقت امریکہ میں ہو رہا ہے. ایون پیپل آر پروٹیسٹنگ اینڈ ناٹ ایکسیپٹنگ الیکشن ریزلٹس. اور مسٹر ٹرمپ کی جو باتیں ابھی آپ نے جو اپنے شو میں دکھائی CNN کے ساتھ, تو ویری انیوژل ٹائم, ویری انپریڈکٹیبل. سو اس اے فیئر آف ان نون جو لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. اگر ریکس ٹلرسن کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا دیا, سیکرٹری آف اسٹیٹ بنا دیا, تو جس کا کوئی فورن پالیسی کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اور جن کو جن کے آئل اینڈ گیس میں انٹرسٹ ہے, ایکسن موبل کے ریفرنس ہے, تو کیا ہوگا, کیسے فورن پالیسی چلے گی, کیسے امریکہ کی فورن پالیسی چلے گی. اور اسی طرح سے جو ہوم لینڈ سیکورٹی کے جو چیف جس کو بنایا, اور اس کے جو اسرائیل کے جن کو ایمبیسڈر بنا رہے ہیں, تو وہ سب ہی انیوژول لوگ ہیں. ان کا اس وجہ سے ایک جنرل ڈسکمفرٹ ہے کمیونٹیز میں کہ جس از سورٹ آف اے فیئر آف ان نون کہ کیا ہوگا. بٹ میرا یہ خیال ہے, یہ اگر مائی پرسنل اوپینین, کہ بہت زیادہ اس میں چیزیں چینج نہیں ہوں گی انٹرنلی. فورن پالیسی کے ریفرنس سے آئی سی کہ مسٹر ٹرمپ جو وہ فورن کنٹریز میں ان کی انوالومنٹ جو US کی اس کو کم کریں گے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ افغانستان سے اور عراق سے وڈرال جو باقی ٹروپس رہ گئے ہیں ان کا ہوگا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کنٹریز آؤٹ سائڈ, جو فورن کنٹریز جن ان کے ساتھ وہ ریلیشن شپ بڑھائیں گے, مور آن بزنس ٹو بزنس ریلیشن شپ. تو ڈپلومیسی جو بھی ہے وہ اس اے ڈفرینٹ کائنڈ آف اے ڈپلومیسی وی آر گوئنگ ٹو سی. اور امریکہ میں جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کو ایک سارٹ آف اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے, CIA, FBI اینڈ مینی ادر انسٹیٹیوشنز, ان کو بھی اپنا طور طریقہ تھوڑا سا بدلنا پڑے گا پریزیڈنٹ کے ساتھ چلنے کا. اور آف کورس پریزیڈنٹ کو بھی اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا. اور ایک جو اسلاموفوبیا کے حوالے سے پہلے بھی خدشات کا اظہار کیا گیا, اور پھر کچھ سٹیٹمنٹس آئیں. پرسنلی یور اے مسلم, وہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو لگا کچھ خدشات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ سے یا ان کی ممکنہ پالیسیز سے؟ دیکھیے, جس وقت مسٹر ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے تو اس کے بعد آئسولیٹڈ کیسز تو ہوئے ہیں اس قسم کے کہ سرٹن ماسک پہ اٹیک ہوا, سرٹن سلوگنز لکھے گئے دیواروں پر, مسجدوں کی دیواروں پر, بالکل ایسے ہوا. لیکن بائی اینڈ لارج کوئی ایسی ایک اس قسم کی سچویشن نہ ہے, اور میرا نہیں خیال ایسے ہوگی. لیکن جو آئسولیٹڈ کیسز بھی ہیں ان کی وجہ سے کنسرن تو ضرور ہو جاتا ہے کہ واٹ ایف اگر اس قسم کا ایک ٹرینڈ چل پڑے. اور میرے خیال میں جو مسٹر ٹرمپ بات کر رہے ہیں وہ انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو دنیا میں اس وقت مشکلات پیدا کر رہے ہیں, جن کے ساتھ پاکستان کے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ افیلیٹ نہیں ہونا چاہتے, اور جو پاکستان آرمی ہے جس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے, تو اس قسم کا ایک وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن دی وے ہی پریزنٹڈ اس سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ پوری مسلم نیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, جو کہ فیکچولی کین ناٹ بی کریکٹ.
رائٹ. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ تو اب پریزیڈنٹ ہوں گے، اس سے پہلے ہی سے کافی زوال کا شکار نظر آیا، خاص طور پہ اسامہ بن لادن کے واقعے کے بعد سے بتدریج یہ ہمیں نظر آیا کہ زوال کا شکار ہوتے ہوئے تعلقات تھے. آگے آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان امریکہ کے تعلقات کو؟ دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ اسی طرح سے ہی رہے ہیں ہمیشہ سے. کبھی یہ بہت اوپر چلے جاتے ہیں، کبھی تھوڑی سی اس میں کریکشن کی ضرورت ہوتی ہے. آئی تھنک کہ اس میں جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہیز ٹو بی ویری کلیئر. پاکستان از اے ساورن کنٹری اور پاکستان کے فارن آفس میں بیسٹ آف دا بیسٹ اینڈ کریم آف دا کریم جو پاکستان کی وہاں پر کام کرتی ہے. تو دے کم اپ ود اے اسٹریٹجی ود اے پلان کہ ہمیں یو ایس کے ساتھ اور باقی نیبرز کے ساتھ بھی کیسے ڈیل کرنا ہے. ایبسولوٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے اور امریکہ کو اس میں امریکہ کو کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا. ایمبیگوٹی بالکل نہیں ہونی چاہیے جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں ایک دوسرے کنٹریز کے ساتھ. اور ایز یو نو جیسے ہنری کسنجر نے بھی کہتے تھے کہ کنٹریز جو ہے وہ اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ان کی پالیسی ہوتی ہے، تو ایک فارن پالیسی تو نہیں ہوتی ساری دنیا کے لیے. سو کنٹریز کین ہیو ملٹیپل فارن پالیسیز. تو امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنا تو بہت اچھی بات ہے. امریکہ از لارجسٹ کنزیومر کنٹری، تو اگر پرنسپل بزنس ریلیشن شپ بھی امریکہ کے ساتھ ہو تو پاکستان کی پروڈکٹس کے لیے ایک بہت بڑی مارکیٹ خود بخود ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو امریکہ کے ساتھ تعلق رکھنا تو بہت اچھی بات ہے اور بہت اچھے تعلقات رکھنا اس سے بھی اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ایک کلیئرٹی ہونی چاہیے بالکل سوچ میں کہ کس طرح سے ہم امریکہ کے ساتھ چلیں گے جس سے کوئی ڈاؤن دا روڈ کوئی مشکلات نہ ہو. جو ایک اسٹینڈرڈ ہے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا باقی دنیا کا، وہ ہے کہ لابنگ اور پی آر کنٹریز ہائر کرتے ہیں واشنگٹن میں، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پی آر مارکیٹ جس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. جیسے کہ انڈیا کے اب 5 کے قریب لابیسٹ ہیں، اور میں نے یہ سنا ہے، میں نے ویریفائی بھی نہیں کیا، کہ مسٹر ٹرمپ کی الیکشن کے بعد انہوں نے 2 اور ہائر کر لی ہیں. تو یہ پاکستان نے ابھی تک اس اینگل سے دیکھا نہیں ہے اور اس طرح سے سوچتے نہیں ہیں کہ ایک سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے کے لیے، جو کہ لابنگ اور پی آر کا ایک سسٹم اسٹیبلش سسٹم ہے. اور امریکن کانگریس جو ہے وہ اور ایگزیکٹو برانچ ایکچولی ایز ویل وہ ان لوگوں سے ان پٹ لیتی ہے، وہ تاکہ جو پالیسی پیپرز ہیں وہ نیچے سے پریزنٹ کر کے اوپر تک جائیں تو کوئی اس کے بعد وہ ایک قانون بنے، وہ پالیسی بنے. پاکستان اس میں لیک کر رہا ہے. آئی ہوپ اب پاکستان جو اس ٹوڈے ہوپفلی دے ول کنسیڈر hiring a good PR company, a good lobbying company, a good media management company جو پاکستان کا امیج بھی وہاں پر ابھار سکے اور پاکستان کی ٹریڈ ریلیشن شپ اور بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو امپروو کر سکے. Thank you very much Shahid Ahmed Khan Saab for your time and very valuable advice.